کہمس نے ابن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں یعنی یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے۔ واقع یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، یعنی ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، یعنی پہلے سے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ کہمس کے بجائے مطر وراق نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے نقل کیا کہ جب معبد جہنی نے تقدیر کے بارے میں وہ سب کہا جو کہا تو ہم نے اسے سخت ناپسند کیا۔ یحییٰ نے کہا میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری نے حج کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 94۔ عبداللہ بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد عثمان بن غیاث نے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں سے روایت کی۔ دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملے اور ہم سے تقدیر کی بات کی، اور وہ لوگ یعنی منکرین تقدیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن غیاث نے سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 95۔ معتمر کے والد سلیمان بن ترخان نے یحییٰ بن یعمر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح مذکورہ اساتذہ نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 96۔ اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن الیہ نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری بار زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، لکھی یعنی فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس واپس لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 97۔ ابن الیہ کے بجائے محمد بن بشر نے کہا ہمیں ابو حیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی، البتہ ان کی روایت میں اذا ولدت الامۃ بعلھا، یعنی جب لونڈی اپنا مالک جنے گی۔ رب کی جگہ بعل یعنی مالک کے الفاظ ہیں، اماتو سے مملوکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ یعنی قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں یعنی صحابہ کرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے ذمے اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالی کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ ہاشم بن قاسم ابو نضر نے کہا، ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادی نشیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کے الچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ باز نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ اس کے بعد باز نے اسی حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔ عمر بن عثمان نے کہا ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک اعرابی یعنی دیہاتی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا نکیل پکڑ لی، پھر کہا اے اللہ کے رسول یا اے محمد، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی، پھر فرمایا اس کو توفیق ملی یا ہدایت ملی؟ پھر بدوی سے پوچھا تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 104۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور ان کے والد عثمان دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو احوص نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 107۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 108۔ شیبان نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح اور ابو سفیان سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 109۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس عمل پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔ ابو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کو یکتا قرار دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ ایک شخص نے کہا کہ حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے پر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اسی طرح یعنی اسی ترتیب سے سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 111۔ یحییٰ بن زکریا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے سعد بن طارق یعنی ابو مالک اشجعی نے حدیث بیان کی، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، بیت اللہ کا حج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 112۔ عاصم بن محمد بن زید عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 رکنوں پر رکھی گئی ہے۔ اس حقیقت کی یعنی دل، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 113۔ اکرمہ بن خالد طاؤس کو حدیث سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس حقیقت کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 114۔ خلف بن ہشام نے بیان کیا، کہا ہمیں حماد بن زید نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عباد بن عباد نے ابو جمرہ سے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا، وہ لوگ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ یعنی بنو ربیہ کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پر خود بھی عمل کریں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، یعنی جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا،
پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی. فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ₹20 received on PhonePe.